أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 85 نمبر آیا مبارکہ اور سورہ نساء کا یہ جو 11واں رکوع ہے اس کی اختتامی آیات مبارکہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. ان آیات مقدسہ میں کچھ معاشرتی ہمارے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں کچھ معاملات میں، کسی کے ہم نوا بن جاتے ہیں، کسی کے فکر کی اتباع کرتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ وہ اس کے قدم سے قدم ملا کے چلیں، اس کے ساتھ مل جائیں، اس کی فکر ٹھیک ہے، اس کا نظریہ درست ہے، وہ صحیح راہ پر گامزن ہے. یہ ساری چیزیں سفارش کے حکم میں آتی ہیں. بعض اوقات کسی کو کسی جگہ پر جاب کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا وہاں اثر ہوتا ہے تو ہم اس کے حق میں وہاں بات کر دیتے ہیں. اسی طرح مختلف معاملات میں رشتوں کے حوالے سے ہم کسی کے درست کردار کی تائید کر دیتے ہیں اور کسی کو رشتہ کرنے کی تلقین کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں شفاعت اور سفارش کے حکم میں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ مطلقاً سفارش کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں سفارش کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور یہاں ہمیں سفارش کی مختلف قسمیں بتا دی گئی، یعنی بنیادی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں. سفارش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. اگر تو واقعتاً وہ شخص حقدار ہے اور وہ درست ہے تو اس کی سفارش کرنا یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. اور اگر غلط امور میں ہم سفارش کر رہے ہیں، غلط کام میں سفارش کر رہے ہیں تو یہ امر بھی غلط ہے اور اس کا گناہ بھی ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. آپ نے فرمایا اشفعوا توجروا، ایک دوسرے کی سفارش کیا کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک کسی شخص کی رسائی کو آسان بنا دیں جو اجنبی آیا ہے، یا کسی کے بارے میں حقائق سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ درست حق اس تک پہنچ جائے. کوئی شخص کسی مسند کا حقدار ہے، کسی سیٹ کا حقدار ہے اور آپ سفارش کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً اس سیٹ کا حقدار ہے، تو آپ کی وجہ سے آدمی اپنے درست منصب پر پہنچ جائے، درست بندہ درست منصب پر پہنچ جائے تو یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے. تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اور جو اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منہا، تو اس سے اس کو حصہ ملے گا، یعنی اس کا میں بھی اس کا حصہ ہے، اجر اور ثواب ہوگا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، تو اس میں سے اس کا حصہ بھی ہوگا، یعنی اس کا بوجھ اور اس کا گناہ اس کے ذمے میں بھی آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے اور کسی کی غلطی پر اس کو تنبیہ بھی فرمائے اور اس کو گناہ بھی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا. ایک بڑے قبیلے کی خاتون نے چوری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ چوری کا حکم کیا ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. قرآن کا حکم یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم بیان فرما دیا.
اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ چاہتے تھے کہ وہ چونکہ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے تو اگر اس کو رعایت مل جائے تو ممکن ہے کہ وہ قبیلہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے فائدہ بخش ہو اور اسلام کی تبلیغ میں ہمارے ساتھ وہ معاون ہو سکے، وہ ہمارے ساتھ مل جائے۔ تو اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں عرض کرتا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے ذرا نرمی کریں، تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تیار کیا۔ حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے اور حضور نے ہی ان کی پرورش کی، حضور کو بڑے پیارے تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جن کا قرآن میں بھی نام کا ذکر ہے، یعنی اتنے جلیل القدر صحابی، اور یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور یہ خود بڑے عظمتوں والے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا آپ مہربانی فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حدود اللہ او کما قال، اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جملے ارشاد فرمائے جو آج بھی نظام عدالت کے لیے وہ سنہری حروف ہیں اور وہ سنہری اقوال ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، تو حضور نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو پھر بھی میرا وہی فیصلہ ہوتا جو آج اس خاتون کے لیے ہے۔ تو یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں یہ سفارش نہیں کرنی چاہیے، جب اس کی غلطی ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کو عدالت کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں یہاں تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص حقدار ہے تو اس کی سفارش کی جائے، اور کسی کی ناجائز سفارش جو حق پر مبنی نہیں ہے یا کسی کی ایسی سفارش جو غلط مسند پر اس کو بٹھا دیتی، یعنی وہ اس کا حقدار نہیں ہے اور ہماری سفارش کی وجہ سے وہ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح تو ایسی سفارشوں سے بھی منع فرمایا گیا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ دوسرا جو آج کے درس میں مسئلہ ہے وہ ہے سلام کرنے کے حوالے سے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ اسلام نے باہمی پیار اور محبت کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے اور اس کی بہت زیادہ تلقین کی ہے کہ اہل ایمان آپس میں محبت اور پیار والے بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، حضور کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور اس شخص کو سلام کرنا جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی سلام کرنا جس کو تم نہیں جانتے۔ تطعم الطعام والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جس کو تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، یعنی اہل ایمان کی آپس میں محبت کا تعلق نہیں ہوگا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ تمہاری یعنی پہلے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان نہیں ہوتا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بتاؤں نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری باہمی محبت میں اضافہ کا باعث بنے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا، السلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ یہ بھی تلقین ہے کہ جو السلام علیکم کہے تو سننے والا اس سے بہتر جواب دے، اور یہاں یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، او ردوها، یا ویسے ہی سلام تم بھی واپس کرو، یعنی جس طرح اس نے سلام کیا ہے تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس کے سلام سے بہتر تم جواب دو۔ اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اضافہ کر کے اس کو مزید دعائیں دے کر سلام کا جواب دیا جائے۔ یہ پہلا اور افضل طریقہ ہے، وگرنہ جیسے اس نے سلام کیا تو اس کا جواب اتنا ہی دینا یہ ضروری ہے۔
تو سلام کرنے کو سنت فرمایا گیا ہے اور اس کے جواب دینے کو ضروری اور فرض قرار دیا گیا ہے کہ جو بھی سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ نیک اعمال کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنے کو بھی صدقہ فرمایا ہے۔ یعنی صرف آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کریم آپ کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے خشک پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں موسم خزاں میں۔ یعنی اتنا اجر اور اس کے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت بھی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کریم ہم سب کو دوبارہ زندہ بھی فرمائے گا اور جمع بھی فرمائے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے جو بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا ہو، یعنی اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر کا وعدہ کیا ہے وہ سچ پر مبنی ہے اور وہ بہتر ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں ایک تو سفارش کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں اچھی سفارش کرنی چاہیے، بری سے بچنا چاہیے۔ سلام کا حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے سے سلام کیا جائے تاکہ باہمی پیار اور محبت بڑھے، اور سلام کا افضل طریقہ یہ ہے کہ جو سلام کرے آپ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اسے واپس جواب دیں، اس سے زیادہ نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کو سے اس کے ساتھ اسے نوازیں۔ اللہ کریم قیامت کے دن ہم سب کو جمع فرمائے گا، وہی معبود برحق ہے، وہی یکتا و واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ جو بات فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے، وہاں جھوٹ کا ایک لمحے کے لیے بلکہ لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔